اب ہم سنتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. نماز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے، المختصر نماز کا طریقہ کیا ہے، اور پھر میں اور آپ دیکھیں گے کیا میں اور آپ بھی اس طریقے پڑھ رہے. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ محمد بن عمر بن عطا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ شروع کر دیا. میں نے آپ کو کیا بتایا، جب صحابہ جیسے آج ہم بیٹھتے ہیں تو فلاں کا واقعہ، فلاں ملک کی کہانی، یہ کہانی، وہ کہانی، یہ باتیں، وہ باتیں نہیں. صحابہ کرام الغرض اپنا وقت زیادہ گزارتے حضور کی صحبت میں تھے، لیکن اگر کسی وجہ سے حضور نہ ہوتے تھے نا تو صحابہ کرام بیٹھتے تھے نا تو باتیں کون سی کیا کرتے تھے. بتاؤ یار، حضور علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام یہ کام کیسے کیا کرتے تھے، اس معاملے میں حضور علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے، اس معاملے میں حضور علیہ السلام کا کیا عمل ہوتا تھا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ بیٹھے تو کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ شروع کیا. کیا تو ایک صحابی تھے، ان میں ابو حمید سعدی نے کہا کہ میں آپ تمام لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے. تو سب نے کہا کہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے. کیا تکبیر تحریمہ کی؟ کندھوں کے برابر. اب پچھلے حدیث مبارکہ میں آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام کندھوں کے برابر کب اٹھایا کرتے تھے اور کانوں کے برابر کب اٹھایا کرتے تھے. اب وہ پچھلے حدیث مبارکہ میں آپ نے سنا تھا جب سردی ہوتی تھی، کمبل وغیرہ اوڑھا کرتے تھے حضور علیہ السلام، تب کندھوں کے برابر اٹھایا. اللہ اکبر. اور اگر سردی نہ ہوتی، کمبل نہ ہوتی تو کانوں کی لو تک. اسی طریقے سے وہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کی اور اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر لے گئے اور رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کو یوں چمٹ دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے یوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کیا ہے، گھٹنوں کو یوں چمٹ دیا اس طریقے سے جیسے میں کر رہا ہوں. اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے کیا اور پھر بیٹھ کر جھکایا، اور پھر جب اپنا سر اٹھایا تو اتنی دیر سیدھے ہو گئے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو گئی. میں نے ابھی بتایا رکوع کرتے ہیں نا، رکوع کے فوراً بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے رکوع کرنے کے بعد تھوڑا سا یوں رکے، اسی طریقے سے سجدہ کیا، سجدے کے بعد سیدھا بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بالکل اس طریقے سے کیا. اور جب سجدہ کرتے یوں ہتھیلیوں کو اس طریقے سے نہیں بچھاتے تھے جس طریقے سے یوں کتے کی طرح بچھاتے، سیدھا کر کے. اور حضور علیہ السلام دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا پیٹھ قبلے کی رخ کیا کرتے تھے. آپ نے سنا ہے کہ جب سجدہ بندہ کرتا ہے تو سجدے میں 10 جو انگلیاں ہیں نا پاؤں کی، ان میں سے ایک کا لگنا زمین کے اوپر کیا ہے، فرض ہے. آج میں اور آپ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ دونوں پاؤں کے جو ہے نا انگلیاں یوں اٹھا دیتے ہیں یوں اس طریقے سے. بلکہ کیا ہے، سنت مبارکہ کیا ہے کہ ایک انگلی کا زمین کے اوپر لگنا کیا ہے، فرض ہے. ایک انگلی کا سجدے میں زمین کے اوپر لگنا فرض ہے، 2 کا واجب ہے، اور 3 کیا ہے، 2 کا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا لگنا یہ کیا ہے، سنت مبارکہ ہے. پوری اوپر یہ اٹھانا نہیں چاہیے. اور پھر حضور علیہ السلام کے رخ بھی اسی طریقے سے کیا کرتے تھے. اور پھر آخر میں حضور علیہ السلام پالتی مار کر، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر حضور علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس طریقے سے کیا ہے اپنی نماز کیا کرتے تھے. اب اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلا قاعدہ ہے اس میں تو سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر اس میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو دوسرا قاعدہ ہے نا اس پر یوں سیدھا بیٹھیں گے پالتی مار کر. لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں وہی سنت ہے جو آپ نے ابھی سنا اسی طریقے سے بیٹھنا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. الغرض نماز کا طریقہ بتایا. آج میں اور آپ ہاتھ یوں کرتے ہیں، سنت مبارکہ کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی دونوں کی ہتھیلیاں قبلے کی رخ یوں ہو، بالکل یوں ایسے کریں گے نا، ایسے قبلے کا، سیدھی قبلے کی جانب ہو. اور پھر جب کھڑے ہو تو آپ نے پچھلی حدیث مبارکہ میں سنا، یوں جب ہاتھ باندھنا یوں کڑا بنا کر 3 انگلیاں یوں یہاں پر ہو اور ایسے، پھر ناف کے نیچے باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھ کر پھر اسی طریقے سے قرات وغیرہ کر کے سجدہ بھی اطمینان سے کرنا ہے، رکوع بھی اطمینان سے کرنا ہے. اسی طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، اور دائیں بائیں بلا عذر شرعی دیکھنا بھی نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب